السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتنوں کا دورہ ہے اور قرآن سے دور کرنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ تو عام طور پہ بریلویوں میں، اور اس کے برعکس دیوبندیوں میں مفتی کے مفتی بہت بنے ہوئے ہیں بے شمار۔ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کے بغیر لڑکی اپنے گرل فرینڈ بنا کر کے اس سے نکاح کر لے تو وہ نکاح ہو جائے گا اور وہ زنا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں بہرحال یہ زنا نہیں کہلائے گا کیونکہ پراپر طریقے سے نکاح کیا ہے، کورٹ میرج جا کر کے کیا، یہ ان کے نزدیک پراپر طریقہ ہے۔ آپ سن لیجئے خود کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر مسئلے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم تو پکڑے جائیں گے، بدنامی ہوگی۔ تو ایسا کام کرتے کیوں ہیں بھائی جس سے ذلیل ہو جائیں دنیا میں بھی، لوگوں کی نظروں میں، اور پھر دین بھی بدنام ہو اس سے؟ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال زنا نہیں کہلائے گا یہ عمل، کیونکہ پراپر نکاح ہوا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ یہ زنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں۔ سب سے پہلا ولی اس کا باپ ہوتا ہے لڑکی کا، اگر اقرب ولی نہیں تو ابعد ولی بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں ماں باپ کے بغیر جو ہے یہ جا کر کے نکاح کر سکتی ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آگے مزید کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ زنا ہے، کیونکہ مفتی صاحب ذرا یہ دیکھ لیجئے آپ، کہتے ہیں نکاح کرنا کہاں پر سننا چاہیے، یعنی کہاں کرنا چاہیے، کس جگہ کرنا چاہیے؟ اور کہتے ہیں مسجد میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے نکاح مسجد میں کریں، شادی ہال میں نہ کریں۔ آپ خود سن لیجئے ان کے الفاظ۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں جا کے کرو۔ نکاح کرنا کہاں سنت ہے؟ بولتے ہی نہیں ہے یار۔ اللہ نے کیا میرے گھر سے مت نکلو، شادی ہال میں نہ کراؤ، کہاں کرواؤ؟ مسجد میں۔ ابھی الحمدللہ مسجدوں میں نکاحوں کا رواج بڑھ گیا۔ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ پھر اپنے ہی بیان میں کتنا تضاد آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ راضی نہ ہو، لڑکی جہاں نکاح کرنا چاہ رہی ہے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہوتے تو اس کو چاہیے فوراً کورٹ میں جا کر کے نکاح کر لے۔ تو اس کو بولیں بھائی نکاح کرو، ماں باپ کو بولیں میرا اس سے نکاح کریں، تو ماں باپ اگر نکاح پہ ایگری نہیں ہوتے تو کورٹ میرج کر لی جائے۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مسجد میں نکاح کرو، شادی ہالوں میں نہ کرو، اور یہ کورٹ کے اندر پہنچا رہے ہیں کہ خاموشی سے جا کر کے نکاح کر لو۔ سن لیجیے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اعلن النکاح، نکاح خفیہ نہ کرو، نکاح کا اعلان کرو، اعلان کر کے نکاح کیا کرو۔ اور دیکھیں آج کے 14ویں 15ویں صدی کے مفتی کیا کہہ رہے ہیں اور کون سے مسلک کا چورن بیچ رہے ہیں، ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ حدیث کے منکر نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے گرل فرینڈ بنا کر کے کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، گرل فرینڈ ہو گئے اور انہوں نے نکاح کر لیا اپنے بغیر ماں باپ کو بتائے، اب کچھ عرصے کے بعد چونکہ ماں باپ تلاش میں تھے اپنی بیٹی کے لیے کہ بھئی اس کا نکاح کریں، شوہر کریں، ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے نکاح بھی کیا ہوا ہے۔ اب ماں باپ نے کہا بھئی وہ تمہارا رشتہ آیا ہے، ہم وہاں پر نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ لڑکی کہتی ہے جی وہ مجھے طلاق دو، شوہر تو طلاق ہی نہیں دے رہا۔ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں عورت کورٹ سے بھی خلا نہیں لے سکتی۔ اگر وہ طلاق نہیں دے رہا تو یہ کورٹ میں جا کر کے خلا بھی نہیں لے، اور ایسی صورت میں کورٹ سے بھی خلا نہیں لیا جا سکتا۔ نکاح تو کروا رہا ہے کورٹ کے اندر ولی کی اجازت کے بغیر۔ وہاں نبی کی حدیث کا انکار دیکھیں کہ کس انداز سے ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں لا نکاح الا بولی،
ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی جا کر کے یہ نکاح کر لیں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها۔ اس کے اندر خاص چیز یہ ہے جو عورت از خود اپنا نکاح کروا لیتی ہے، یعنی کیا مطلب؟ بغیر ولی کے اجازت کے، اور یہ مفتی صاحب بغیر ولی کی اجازت کے کورٹ میں پہنچا کر کے نکاح کروانا چاہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الزانیہ، یہی تو زانیہ ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ زنا ہو رہا ہے، میں اس کو زنا نہیں کہوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث کا کس کس انداز سے انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور لوگوں کو کچھ لوگ قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ حدیث سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی بنائی ہوئی انڈیا پاکستان کی فقہ کے اوپر لوگوں سے عمل کرانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔